پہ ختم ہو گئے پتھر. سیدہ زینب نے دیکھا، فرمایا پتھر ختم ہو گئے ہیں، اگر کہو تو اور منگوا دو. ہاتھ تھک گئے بڑے پتھر مرے، تھکی نہیں اولاد نبی دی، جے مک گئے منگوا دے میں دھیرج پال علی. بے شک مارو میں کچھ نہیں آتی، ہاں پھر حسین سخیری منہ وطن دے کر کے مانو آکھے اجویت لحالت دی. اللہ ہائے. جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے بڑے بڑے جتنے بھی بڑے لوگ تھے ان سب کو بٹھایا ہوا تھا، اور آپ ایک اونچے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ بدبخت شطرنج کھیل رہا تھا، ساتھ شراب بھی پڑی ہوئی تھی. اس کے اندر یہ مسئلہ تھا. یزید کی جو بیوی تھی اس کا نام ہندا تھا. اس کو نہیں پتا تھا، اس کو صرف یہ بتایا گیا کہ یہ باغی تھے اور جو یزید کے خلاف تھے انہیں قتل کر دیا اور ان کے گھر والوں کو قیدی بنا دیا. ہندا نے کہا کہ یزید میں بھی آنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، قیدیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں. یزید نے کہا ٹھیک ہے، فوراً پردے کا اہتمام ہے. وہاں سے لے کر میرے دربار تک پردے کا اہتمام کیا. جب یزید کی بیوی ہندا اس پردے میں آئی نا، سیدہ زینب نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا ہے مذکور قرآن دے اندر تے ساڈی پردہ داری، تیری بیوی پردے اندر تے مینوں ویکھے خلقت ساری. فرمایا ہمارے گھر کا پردہ تو ہر جگہ پر قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے ہماری اہل بیت کا پردہ، اور تو اپنی بیوی کو اپنے پردے کے اندر بلا رہا ہے اور تو نے ہمیں دربار کے اندر کھڑا کیا ہوا ہے. یزید کے پاس کوئی جواب نہیں. یزید کی بیوی ہندا جب آئی تو کہنے لگی کہ ان کا تعارف کروائیے کون ہے. ہندا کی بیوی سیدہ زینب سے مخاطب. ہندا کی بیوی کہنے لگی اے بی بی اپنا تعارف کروا، تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کس قبیلے کے ساتھ تعلق ہے. سیدہ زینب نے فرمایا ہم مدینہ سے آئے ہیں، مدینہ میں ہم رہتے ہیں. اس نے پوچھا مدینہ میں کس قبیلے کے ساتھ، کس قوم کے ساتھ تعلق رکھتی ہو. سیدہ زینب نے فرمایا ہمارا قبیلہ قریش ہے، ہم بنی ہاشم سے ہیں. وہ کہنے لگی بنی ہاشم، کہاں بنی ہاشم، کہا بنی ہاشم میں ایک فرد ہے جس کا بڑا مقام ہے، جس جیسا کوئی سونا نہیں ہے اس وقت دنیا میں. سیدہ زینب نے فرمایا کس کی بات کر رہی ہو بی بی، ذرا کھل کے بتاؤ. کہا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا نواسا امام حسین کی بات کر رہی ہوں. بڑا عرصہ ہو گیا ہے میں نے امام حسین کو نہیں دیکھا. اے بی بی ذرا بتا حسین کا کیا حال ہے. تو جو کہہ رہی ہے کہ میں مدینے سے ہوں، تو نے حسین کو دیکھا ہوگا. سیدہ زینب نے فرمایا جیسے میں نے حسین کو دیکھا ہے ایسے کسی نے انہیں نہیں دیکھا، میں نے تو جی بھر بھر کے حسین کو دیکھا ہے. ہندا کہنے لگی بی بی اور بتا حسین کا بھی اس وقت کیا حال ہے. اللہ اکبر. سامنے تخت پڑا ہوا تھا، اس پہ کپڑا تھا، اس کپڑے کے نیچے امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک تھا. سیدہ زینب سر مبارک کی جانب مخاطب ہو کر پردہ ہٹا کر کہا اے میرے ویر اپنی مریدنی آئی ہے، ذرا اس نال گل کر لے. اللہ. انہوں نے جب یہ دیکھا تو چیخ ماری، کہا یزید تو نے یہ کیا کیا.
کہا اس کو لے جاؤ، واپس لے جاؤ. وہ روتی ہوئی چلی تھی. امام علی مقام امام حسین کا جب سر مبارک پیش کیا گیا تشت کے اندر، یزید نے دیکھا تو کہتا ہے کنتن مدحک یا حسین وَلَقَدْ أَسْرَعُ بِكَ الشَّيْءُ یا ابا عبداللہ. اے حسین تیرے لب تو بڑے خوبصورت ہیں، اے حسین تیرے دندان تو بڑے خوبصورت ہیں، اے حسین کیا وجہ ہے کہ تو جلدی بوڑھا ہو گیا. اور بار بار چھڑی سے نا بار بار لبوں پر مار رہا تھا اس طرح، اور یہ بار بار جملہ کہہ رہا تھا حسین تیرے لب تو بڑے خوبصورت ہیں، حسین تیرے دندان تو بڑے خوبصورت ہیں، اے حسین کیا ہوا تو جلدی بوڑھا ہو گیا. اللہ اکبر. اور حسین کیوں نہ بوڑھا ہوتا جس کے سامنے 18 سالہ بیٹا علی اکبر شہید ہو جائے، حسین بوڑھا نہ ہوتا. فوراً اس نے کہا آج بدر والے ہوتے میرے باپ دادا وہ خوش ہو جاتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا. اور پھر اس نے کہا کوئی نبی کوئی جبریل نہیں آتا تھا، یہ سب بنی ہاشم نے شہرت پانے کے لیے ڈھونگ رچایا، کوئی جبریل نہیں آتا تھا. یہ اس نے کفریہ اشعار پڑھے مارا. وہاں پر ایک سفیر بیٹھا ہوا تھا روم کا، وہ کہنے لگا یزید تو کتنا بدبخت ہے اور بد نصیب ہے، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے 70 پشتوں کا گیپ ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور میرے میں. آج بھی لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں، میں جہاں پر پیر رکھوں وہاں سے مٹی اٹھا کر وہ اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں، اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں. اور تو وہ ہے بدبخت کہ جس نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کروا دیا. کہنے لگا تو اگر سفیر نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دوں. کروا دینا قتل، مجھے ڈر نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ڈنگے کی چوٹ پر پڑتا ہوں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یزید نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا رات کو میں نے خواب میں امام الانبیاء کو دیکھا، اور امام الانبیاء نے مجھے کہا کہ تو جنتی ہے. تو میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں ہوں نصرانی اور مجھے امام الانبیاء کہہ رہے جنتی، یہ کیسا ہوگا کہ میں کلمہ پڑھوں گا؟ اب میں نے حسین کو دیکھ لیا ہے اور میں یہ کہتا ہوں اور جس کے نواسے جتنی شان یہ ہے اس کے نانا کی شان کتنی بلند ہوگی. اس نے کلمہ پڑھ لیا اور امام علی مقام امام حسین کے پاس آ کر کہا حسین گواہ رہنا میں تیری محبت پر ہوں. یزید نے فوراً آرڈر دیا اس کا سر قلم کر دیا. اتنے میں ایک حکیم بیٹھا ہوا، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، حکیم بیٹھا ہوا. وہ حکیم اٹھا سارے جتنے بھی سر تھے نا شہدادوں کے اور جتنے بھی صحابہ اکرام جو تھے ساتھ امام علی مقام امام حسین ان کے نیزوں کے اوپر سر تھے. اس نے سارے سر دیکھے، دیکھتا آیا. جب آیا میں حضرت غازی عباس سلمدار کے سر مبارک کے پاس اس سے دیکھتا ہے، کہتا ہے یزید اس نے بھی جنگ لڑی تھی، اس نے بھی جنگ لڑی تھی. یزید نے کہا ہاں جنگ لڑی ہے، مارا گیا. کیوں کہتا ہے نہیں؟ اگر یہ جنگ کرتا نا آدمی، اس کے تیور بتا رہے ہیں مجھے، اس کی پیشانی پر جو میں اثرات دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کے اندر اتنی بہادری تھی، اتنی شجاعت تھی. اگر یہ آدمی جنگ لڑتا تو آج یہاں پر تو ہوتا اور تخت پر یہ ہوتا. جدید کہنا ہے جنگ تو ہوئی ہے. جب اس نے بار بار سوال کیا پھر میرا غازی بولا شہید زندہ ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. جناب غازی عباس سلمدار آپ کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اگر میں جنگ کرتا تو بطول کی آج بیٹیاں درباروں میں نہ کھڑی ہوتی. اس کے بعد ایک اور اس کے پاس شامی بیٹھا ہوا تھا. اس نے حضرت قاسم کی طرف دیکھ کر کہا یزید یہ مجھ کو دے دے خاتمہ. جب اس نے یہ بات کی تو حضرت قاسم کہنے لگی سیدہ زینب سے
کہ اب ہمیں خاتم بنایا جائے گا. سیدہ زینب آگے بڑھی، فرمایا او بدبخت، تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ تیری یہ کیسے جرأت ہوئی کہ تو ہمیں ہمارے گھر والوں کو خادم اور نوکر بنائے گا؟ یزید نے کہا میں کر سکتا ہوں ایسے. سیدہ زینب نے فرمایا کر کے دکھا. یہ ہے جرأت ہے جی. سیدہ زینب نے فرمایا کر کے دکھا کر ہمت ہے تو. جب آپ نے یہ بولا نا اتنا سا، آگے سے حضرت بی بی فضہ نے کہا یزید تجھے پتہ نہیں تو کس سے مخاطب ہے؟ یہ زینب بنت علی ہے، یہ بنت فاطمہ ہے، یہ رسول اللہ کی شہزادی ہے، اپنی زبان کو لگام دے. اتنے میں یزید تیش میں آ گیا اور کہنے لگا یہ جو بوڑھی عورت بول رہی ہے نا، اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو. حضرت بی بی فضہ کے حبشہ سے آپ کے ساتھ تعلق تھا، تو جب اس نے آرڈر دیا نا کہ قتل کر دیا جائے، تو وہاں پر بہت سارے فوجی ایسے تھے یزید کی جو فوج تھی ان میں جو حبشی تھے. انہوں نے کہا یزید خبردار، جیسے بھی معاملات تیرے ہیں تو حضور کی آپ سے میرے معاملات ہیں، یہ حبشہ سے ہے اور ہم بھی حبشی ہیں، خبردار اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. یزید ڈر گیا. یزید نے کہا چھوڑ دو. اس وقت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کہا نانا جان آج حبشہ کی حفاظت کرنے کے لیے تو حبشوں نے اپنی تلوار نکال لی ہے، نانا تیری امت کہاں ہے ہماری حفاظت کرے جو. اتنے میں یزید نے کہا مجھے باری باری سارا تعارف کرو. سب کا تعارف کروایا گیا. تو حضرت سکینہ آپ چھوٹی تھی، آپ نے رکھا ہوا تھا. یزید نے کہا یہ بچی کون ہے؟ یہ کون بچی ہے؟ کہنے لگا یہ حسین کی چھوٹی بیٹی ہے، سکینہ اس کا نام ہے. یزید نے کہا سکینہ تم نے ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے اپنے چہرے پر؟ ہائے ہائے. حضرت سکینہ نے فرمایا چاہے میں چھوٹی ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ غیر محرموں کے سامنے اپنا چہرہ ننگا نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر سارے غیر محرم بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے چہرہ کس طرح ننگا کر سکتی ہوں؟ فرمایا سکینہ بتا تو اپنا معاملہ بتا. کہا بدبخت اور بدنصیب، اس سے بڑھ کر سکینہ کا اور کیا غم ہو سکتا ہے؟ جب سے میرے بابا شہید ہوئے ہیں سکینہ اس کے بعد سوئی نہیں ہوئی، کیونکہ سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی، اور مجھے جس پر سوار کیا گیا جو اٹھ ہوئی تھی وہ انتہائی کمزور تھی، جو بار بار مجھے گرا دیتی تھی اور یہ بدبخت مجھے تازیانے مارا کرتی تھی. یہ بات چلتی رہی کافی دیر تک. یزید نے آرڈر دیا کہ ان کو قید کر دیا جائے. بعد میں پھر میں ان کا فیصلہ کروں گا، مشورہ کر کے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اہل بیت اطہار قید ہو. ایک دن رات کو حضرت سکینہ اچانک بیدار ہوئی، رونے لگی. جناب زینب نے پوچھا بیٹی کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے خواب کے اندر بابا کو دیکھا ہے، میں نے بابا کو دیکھنا ہے. بار بار اسراف بڑھتا گیا، آواز بلند ہوتی. فرمایا بیٹی صبر کرو. کہا نہیں میں نے بابا کو دیکھنا ہے، میں نے بابا کو خواب میں دیکھا، میں نے دیکھنا ہے. جب اسرار پڑا آواز بلند ہوئی. یزید نے کہا پوچھو جا کے ہوا کیا معاملہ؟ فوجی دوڑ کر آیا، کہنے لگا کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ آگے سے کہنے لگے کہ بیٹی نے خواب کے اندر اپنے بابا کو دیکھا ہے، تو وہ کہتی کہ میں اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں. فوجی گیا یزید کو بتایا تو یزید نے کہا یہ لے جاؤ، کٹا ہوا سر لے کر جاؤ، بیٹی کو دکھا. ایسا بدبخت تھا میں ہماری بات ہی تھی. اب جب کٹا ہوا سر بیٹی کے سامنے پیش کیا گیا، اسے کپڑا ہٹایا گیا، حضرت سکینہ نے جو ہی دیکھا آپ کی روح پرواز کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہہ کر دادی قسمیں جو کچھ اسی پڑھ دیا نا یہ ساڈا حوصلہ سی برداشت نہیں کرنا. یہ تو کچھ بھی نہیں آپ کو بتایا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنی سختی کیوں کرتے ہو یزید کے بارے میں، اور نہ کریں پھر اتنا ظلم. جب آگے پیچھے بات پھیلنے لگی تو یزید کو ڈر پڑ گیا کہ جس چیز کے لیے میں نے اسے سارا کچھ انتظام کیا ہے حکومت میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے. اس نے امام زین العابدین کو بلایا، کہا میں تمہیں رہا کرتا ہوں، جاؤ. کہتے ہو تو کچھ دے بھی دیتا ہوں، پیسے بھی دے دیتا ہوں. امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا بدبخت
میرا سب کچھ لوٹ کر اب مجھے تم تخت اور تاج کا لالچ دیتا ہے؟ میں تھوکتا ہوں میرے تخت اور تاج کو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ امام نے فرمایا میری کچھ شرطیں ہیں، امام زین العابدین نے فرمایا، ایک یہ ہے کہ میرے بابا کا جو قاتل ہے میرے حوالے کیا جائے، دوسرا مجھے جمعے والے دن خطبہ دینا ہے، مسجد شام کی مسجد میں خطبہ میں پڑھوں گا، تیسرا جو ہمارا سامان لوٹا گیا ہے وہ واپس کیا جائے، کیونکہ وہ سامان میری دادی فاطمہ کا سامان اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا تھا۔ ویسے ہمیں کسی سامان کی لالچ نہیں ہے، لیکن وہ سامان اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہمیں سامان واپس چاہیے۔ فرمایا اچھا، اور فرمایا ایک یہ ہے کہ میرے بابا کا سر میرے حوالے کر دیے جائے تاکہ میں کربلا لے جاؤں اور وہاں جا کر میں اپنے بابا کے ساتھ جو آپ کا جسم مبارک ہے ملا کر میں اسے دفن کر دوں گا۔ یزید نے کہا قاتل حوالے نہیں کر سکتا، قاتل وہ خود آپ تھا۔ جب یزید نے کہا حسین کا قاتل وہ سنان کا شمر کا سنان بن عاص کے عمر بن اسحاق کے ابن زیاد، آخر میں شمر بولا جناب بات بتاؤ اصل میں قاتل کون ہے؟ یزید بولا کو جناب آپ نے آرڈر دیا ابن زیاد کو، ابن زیاد نے آرڈر دیا عمر بن اسحاق کو، عمر بن اسحاق نے آرڈر دیا شمر کو، اور شمر نے قتل کیا حسین کا۔ یزید چپ ہو گیا، کہا زین العابدین یہ بات پوری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جمعے والے دن خطبہ دے گا، جمعے والے دن خطبہ دے گا۔ اب بعد میں اس کے سنگی کہنے لگے یار تو کہ پتہ نہیں اگر اس جنے خطبہ دیتا کہ مسجد حال چل مچ جائے، کہا چلو اب اجازت دے دیا، دیکھتے ہیں نا ذرا کیا خطبہ دیتا ہے۔ اور سنو امام زین العابدین اللہ تعالیٰ، میں بھی ممبر پہ بیٹھا، وہ وقت یاد ایک وقت سی کہ ممبر پہ زین العابدین بیٹھا، سامنے شام کی عوام ہے، امام زین العابدین ممبر پر آ کر بیٹھے، آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں میرے اللہ کی ہیں جس نے ہمیں بڑی عظمت اور بڑی شان دی۔ شان ہماری یہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امام زین العابدین نے فرمایا میں وہ ہوں جس کا نانا امام الانبیاء ہے، میں وہ ہوں جس کا نانا امام الانبیاء ہے، اور میرا نانا وہ ہے جو معراج پر تشریف لے گیا۔ میرے نانا کی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے نانا کی شان یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میرے نانا کی شان یہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اب آؤ میرے بابا علی کی بھی شان سن لو، میرا بابا علی وہ ہے جو مومنوں کی جان ہے، جو میرے بابا علی سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آؤ میری دادی فاطمہ کی بھی شان سن لو، میری دادی کی شان یہ ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ بیان کرتے آ رہے ہیں، فرماؤ اب میں تمہیں بتاؤں میرے مظلوم بابا حسین جن کے متعلق میرے نانا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ امام زین العابدین خطبہ دے رہے ہیں، مسجد سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، یزید گھبرا گیا، یزید نے اشارہ مؤذن کو کیا، او مؤذن کھڑا ہو جا، اذان پڑھنا شروع کر دے۔ مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے فرمایا اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، یہ حق بات ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ مؤذن نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا میرا جسم بھی میرا خون بھی یہ بات گواہی دیتا ہے اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین نے فرمایا او مؤذن رک جا، آپ نے زلفیں کھولی، فرمایا یزید بتا مجھے یہ جو اذان میں جس کا نام لیا جا رہا ہے کیا یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر میرا نانا ہے تو کس بات نے تجھے ابھارا کہ ان کی نسل کو تو قتل کرے، در بدر قیدی بنا لے، ان کی بچیوں کو قیدی بنا کر شام کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ جب یہ بات
معاف نہ اللہ یزید نے فوراً آرڈر دے دیتا انہوں نے جلدی جلدی کٹو میں اب مختصر کر رہا ہوں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب وہاں سے چلا حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھی ان کی مائیت کے اندر جب یہ جنگل کے اندر پہنچا نا قافلہ یعنی کہ میں اب جلدی سے مختصر کر رہا بتا رہا ہوں تو اچانک جب جنگل سے یہ قافلہ گزر رہا تھا شیر آ گیا ہرن حضرت نعمان بن بشیر گھبرا گیا یہ شیر یہ ہرن سارے جانور باہر نکل آئے امام زین العابدین نے فرمایا گھبرا نہیں گھبرانی پریشان نہ ہو یہ سارے مجھے ملنے کے لیے آ رہے ہیں میرے بابا کی تعزیت کے لیے آ رہے ہیں شیر آئے تو کبھی شیر آتے آپ کے پاؤں مبارک کے اندر انہوں نے اپنا سر رکھا اس جگہ پر بوسے دے جہاں پر امام زین العابدین کے زنجیروں کے نشان لگے ہوئے تھے پھر اس کے بعد امام زین العابدین آپ قافلہ چلتا چلتا یہ کربلا دوبارہ پہنچا اور اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری مدینہ سے آئے ہوئے تھے بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر آئے ہوئے تھے یہ پہلے وہاں پر پہنچے تھے اور اس دن 40 دن مکمل ہو گئے تھے ان کی امام علی مقام امام حسین کا 40واں تھا اور یہ جو آپ حلیم وغیرہ تیار کرتے ہیں نا یہ وہیں پر حلیم وغیرہ تیار کی گئی اور امام علی مقام امام حسین کا 40واں کیا گیا سب سے پہلے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو صحابی رسول ہے وہ اس کے بعد یہ قافلہ جب مدینہ پہنچا ہوئے 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 مدینہ میں کیا منظر تھا میرے پاس ایسے الفاظ نہیں جو میں بیان کر سکتا روایت کے اندر آتا ہے کہ امام زین العابدین کو اپنے نانا جان کے روضہ رسول کے سامنے ایک آدمی کرسی لے کر آیا اور کرسی پر بٹھا دی کیونکہ اب زخمی بڑے تھے امام زین العابدین نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نانا جان دیکھیے آپ کے دربار پر کون آیا یہ زین العابدین حسین کا بیٹا ہے نانا جان یہ آپ کی بیٹی ہے نانا جان ہمارے ساتھ ایسا ہوا آپ کے حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا کہتے ہیں کہ پورے بزرگ انہوں نے اپنی پگڑیاں اتار کے زین العابدین کی قدم پر رکھ دی کہ خدا زین العابدین چپ ہو جا ورنہ یہاں سے کئی لاش اٹھ جائے اس سے یہ بھی بات پتہ چلا کہ واقعہ کربلا بیٹھ کر پڑھنا یہ زین العابدین کی سنت ہے اور نہیں پڑھنا زین العابدین کی سنت ہے اور سننا میرے آقا کے صحابہ کی سنت ہے یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا تم واقعات کربلا کیوں پڑھتے ہو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ امام زین العابدین کی سنت ہے بہرحال میں نے بڑا مختصر کر کے یہ واقعہ سارا آپ کو سنا دیا ہے دعا ہے رب کریم اللہ پاک اگر اگلے سال اللہ تعالیٰ نے زندگی مجھے دی تو پھر ایک نئے رنگ سے پھر دوبارہ آپ کو سنا دوں گا جو کچھ بھی میں نے پہلے جمعہ سے لے کر اب تک پڑھا ہے اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اس کے توسل اور وسیلہ سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے وما علینا